السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے بے پناہ کرم کا، محبت کا، شفقت کا، عنایت کا معاملہ کیا۔ اس نے جمعہ کی مبارک گھڑیوں میں اپنے پاک بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حاضر ہونے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو، سننے سنانے کو، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کو اور اس کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کو قبول فرما لے۔ اور دعا کیجیے اللہ جمعہ کی ان گھڑیوں کو ہم سب کے لیے مغفرت کی اور بخشش کی گھڑیاں بنا دے۔ گزشتہ جمعہ یہ بات درس کی جا رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں پیدا کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں آپ دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی بنیاد رکھا۔ حضرت ابراہیم کو ابو الموحد کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ بنایا اور اس کی تعمیر کیا۔ اسماعیل اور ابراہیم نے مل کے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ جب خانہ کعبہ بنا تو اللہ نے فرمایا ابراہیم آواز لگاؤ۔ آواز لگانا تمہارا کام ہے اور لوگوں کو یہاں لانا ہمارا کام ہے۔ حضرت ابراہیم نے آواز لگایا اور لوگ دنیا کے کونے کونے سے خانہ کعبہ آنے لگے۔ خانہ کعبہ میں صرف ایک اللہ کی عبادت ہوتی تھی اور ایک اللہ کی پرستش ہوتی تھی اور ایک اللہ کو لوگ مانتے تھے اور اسی سے مانگتے تھے اور اسی کے سامنے جھکتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کئی زمانے تک خانہ کعبہ میں ایک اللہ کی عبادت ہوتی رہی۔ مکہ مکرمہ میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا عمر بن لوہی۔ یہ خانہ کعبہ کا سردار تھا اور متولی تھا، اور خانہ کعبہ میں لوگوں کو زمزم پلاتا تھا، اور صرف زمزم نہیں پلاتا تھا، زمزم میں شہد میں ملا کے پلاتا تھا، لوگوں کی خوب خدمت کرتا تھا، اور پورے مکہ کے لوگ اس کا احترام کرتے تھے اور اس کی عزت کرتے تھے۔ وہ مکہ کا سردار تھا، اس کی تجارت تھی۔ ملک شام تجارت کی غرض سے گیا، ملک شام میں قوم تھی، قوم عمالقہ، وہ بت پرست قوم تھی، بتوں کو بناتے تھے، بت ساز بھی تھے، بت پرست بھی تھے، بتوں کو پوجتے بھی تھے اور بت بناتے بھی تھے۔ قوم عمالقہ سے اس کی ملاقات ہوئی اور اس نے دیکھا ان کے پاس بت ہیں، ہر قسم کا بت ہے، ہر سائز کا معبود ہے، ہر دھات کا خدا بنا ہوا ہے، چاندی کے خدا ہیں، سونے کا خدا ہے، پیتل کا خدا ہے، المونیم کا خدا ہے، مختلف دھات کے خدا بنے ہوئے، مٹی کا خدا ہے۔ تو اس نے اس قوم سے پوچھا یہ بتاؤ یہ تم نے تصویریں کیوں بنائی؟ تو قوم کے لوگوں نے کہا قوم عمالقہ کے ہم میں سے جو بڑا آدمی مر جاتا ہے تو ہم اس کی تصویر بناتے ہیں اور اس کو یاد رکھنے کے لیے اس کی پوجا کرتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ یہ ہمارے جو پرانے بزرگ تھے یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرتے ہیں اور اللہ کے پاس ہماری سفارش کرتے ہیں اور اللہ کے پاس ہمارا رونا روتے ہیں اور ہماری حاجت اللہ کے پاس یہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے پاس ہم ڈائریکٹ نہیں جا سکتے، تو یہ ہمارے بڑے جو لوگ تھے ان کے ذریعے سے ہم اللہ کے پاس پہنچتے ہیں اور اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ تو وہ جو عمر ابن لوہی تھا اس نے سوچا یہ اچھا طریقہ ہے اللہ تک پہنچنے کا اور خدا کی عبادت کرنے کا۔ تو وہ وہاں سے واپس آیا اور اس نے پورے لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں سے کہا لوگوں ہم ڈائریکٹ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، خدا تک پہنچنے کے لیے ہمیں باپ داداؤں کا وسیلہ چاہیے، اپنے بڑوں کا ذریعہ چاہیے تو ہم اللہ تک پہنچ سکیں گے، اور اگر باپ دادا کا وسیلہ نہیں ہوگا تو ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ عمر ابن لوہی نے لوگوں سے کہا اپنے اپنے بڑے لوگوں کے معبود بناؤ اور ان کی تصویر بناؤ، ان کے مجسمے بناؤ اور پھر ان کی عبادت کرو اور پھر ان سے کہو کہ وہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرے۔ یہاں سے مکہ مکرمہ میں بت پرستی شروع ہوگی، یہاں سے مکہ مکرمہ میں بت پرستی شروع ہوگی۔ پہلے مکہ میں بت پرستی نہیں تھی،
یہاں سے مکہ مکرمہ میں بت پرستی شروع ہوگی۔ اس نے لوگوں سے کہا ہر قبیلے کا الگ بت بناؤ، ہر خاندان کا الگ بت بناؤ، ہر گھر کا الگ الگ بت بناؤ۔ چنانچہ لوگ الگ الگ معبود بنانے لگے اور خانہ کعبہ میں الگ الگ معبودوں کی پرستش ہونے لگی اور ان کی پوجا ہونے لگی اور لوگ ان کے سامنے جھکنے لگے اور لوگ ان کی عبادت کرنے لگے۔ الگ الگ سائز کے معبود بنائے گئے، چاندی کے بنائے گئے، لوہے کے بنائے گئے، مٹی کے بنائے گئے، الگ الگ معبود بنائے گئے اور پھر خانہ کعبہ میں معبودوں کی پوجا ہونے لگی اور ان کی پرستش ہونے لگی۔ بخاری شریف میں ہے، حضور نے فرمایا سب سے پہلے جس نے شرک شروع کیا، سب سے پہلے جس نے شرک شروع کیا وہ عمرو بن لہی، سب سے پہلے اسی نے شرک شروع کیا۔ اور کیا شرک تھا جو سب سے پہلے شروع کیا؟ اپنے باپ داداؤں کی پوجا کرو، ان کی عبادت کرو، ان کے سامنے جھکو اور پھر ان کی تصویریں بناؤ اور ان کے مجسمے بناؤ۔ یہاں سے بت پرستی شروع ہوئی۔ آج بھی غیر تو غیر اپنے بھی معبود بناتے ہیں۔ آپ دیکھیے مختلف مہینوں میں الگ الگ علم بناتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں اور اس سے منت سماجت کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں بابا آپ دینے والے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، خدا کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں دے سکتی، اللہ ہی دے سکتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا مجھ سے مانگو میں تمہیں دینے والا ہوں، میں تمہاری شرک سے زیادہ تمہارے قریب ہوں، ہم سے ہمارے قریب سب سے زیادہ اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دینے والا ہوں۔ ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنہار اللہ ہے۔ رب کے معنی پالنے والا، رب کے معنی دینے والا، اس نے سب کو دیا ہے سب کو دے گا۔ آپ بھی مانگو آپ کو بھی دے گا، بن مانگے اللہ دیتے ہیں۔ رب کے معنی بن مانگے روزی دینے والے کے، اللہ روزی سب کو دیتے ہیں، روزی اللہ دیتے ہیں۔ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ روزی دینے والے، اللہ طاقتور ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی متین نہیں ہے، کوئی نوازنے والا نہیں، اللہ دینے والے ہیں۔ تو لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، چھوٹے بت بناتے ہیں، بڑے بت بناتے ہیں اور پھر ان بتوں کے سامنے پوجا پاٹ شروع کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ میں بت پرستی عمرو بن لہی نے شروع کیا۔ پھر اس نے یہ چال چلا، یوں کہا دیکھو آپ کو معبود بنانا ہے تو مکہ کی مٹی لے جا کے معبود بنانا پڑے گا، اور لوگ مکہ کی مٹی لے جاتے اور معبود بناتے اور اس کے سامنے جھکنے لگتے اور عبادت کرنے لگے۔ پھر ایک زمانہ آیا، اس نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا مکہ میں ہر خاندان کا معبود ہونا چاہیے، ہر خاندان کا بت اور خدا ہونا چاہیے۔ تو مکہ میں 360 بت رکھے گئے تھے، خانہ کعبہ میں 360 بت خانہ کعبہ میں رکھے گئے تھے۔ لوگ 360 بت کی عبادت کرتے تھے۔ تقریباً 2-2.5 ہزار سال تک خانہ کعبہ میں معبودوں کی پرستش ہوتی رہی، عبادت ہوتی رہی اور لوگ ان کو پوچھتے رہے۔ 2-2.5 ہزار سال تک خانہ کعبہ میں معبودوں کی عبادت ہوتی رہی۔ زمانہ بدل گیا تھا، لوگ حیوان سے زیادہ بدتر بن گئے تھے اور لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرنے لگے تھے۔ پتھروں کی عبادت کرتے تھے، درختوں کی عبادت کرتے تھے، چاند سورج کی عبادت کرتے تھے۔ آپ کو سن کے تعجب ہوگا، ایک صاحب بعد میں صحابی بنے، حضور کی خدمت میں آئے، رسول اللہ کی خدمت میں اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ایک مرتبہ ساتھیوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، ہم جماعت لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا مجھ کو میرے معبود نے فائدہ پہنچایا، مجھ کو میرے معبود نے فائدہ پہنچایا۔ تو لوگوں نے کہا اللہ فائدہ پہنچاتے، آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں معبود نے فائدہ پہنچایا؟ کہا میری بات تو سنو۔ پھر ان صحابی نے فرمایا میرے پاس ہمیشہ ایک بت رہتا تھا اور ایک معبود ہوتا تھا اور میں اسے خدا سمجھتا تھا اور میں اس کو سفر میں لے کے جاتا تھا۔ ایک مرتبہ میں سفر میں گیا اور میں نے اپنے معبود کو تھیلے سے باہر نکالا اور درخت کے نیچے رکھا، میں سو گیا۔ جب میں نیند سے بیدار ہوا تو میں نے دیکھا میرے معبود پہ لومڑی پیشاب کر رہی ہے، لومڑی میرے معبود پہ پیشاب کر رہی ہے۔ تو میرے دل نے اندر سے آواز دیا، میرے دل نے اندر سے کہا یہ کیسا معبود تیرا جو لومڑی کی گندگی سے نہیں بچ سکا، اس کے پیشاب سے نہیں بچ سکا، اس کے غلادت سے نہیں بچ سکا۔ لومڑی پیشاب کر رہی وہ حرکت نہیں کر رہا ہے اور لومڑی پیشاب کر رہی وہ کچھ نہیں بول رہا ہے۔ تو پھر میرے دل نے کہا یہ معبود نہیں ہو سکتا۔ فرماتے میں حضور کے پاس آیا، میں نے آپ کو نبی تسلیم کیا اور میں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کیا اور کہا اللہ ایک ہیں، آپ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ میں رسول اللہ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیا۔ لومڑی کے پیشاب سے معبود اپنے آپ کو نہیں بچا سکا، وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ ایک صاحب زمانے جاہلیت میں
سفر میں نکلے، سفر کا معبود ان کا الگ ہوتا تھا، سفر میں الگ الگ معبود رکھتے تھے۔ فرماتے ہیں میں اپنے ساتھ ایک معبود لانا بھول گیا، یاد نہیں رہا۔ انسان نسیان سے بنا ہے، بھولنے کی عادت ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا انسان بھولنے والا ہے، انسان جلد باز ہے، انسان کو شیطان بھلا دیتا ہے۔ تو وہ سفر میں اپنا معبود لانا بھول گئے، انہیں یاد نہیں رہا، سفر میں معبود نہیں لا سکے۔ اچانک یاد آیا کہ رے میرا معبود تو میں گھر پہ چھوڑ کے آیا۔ یہ کیسا معبود جس کو اٹھانا پڑتا ہے، یہ کیسا معبود جس کو دھونا پڑتا ہے، یہ کیسا معبود جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا پڑتا ہے، یہ کیسا معبود جس کو نصب کرنا پڑتا ہے، اور وہ ایک ہی جگہ رکھو تو ایک ہی جگہ رہتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ بات کر سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں پہ مہر مار دیتے ہیں، دلوں پہ مہر مار دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے ابھی ہمارے پاس گزرا ایک قوم کا اور کافروں کا ایک تہوار، جس میں ان کا معبود چوراستے پہ بیٹھا ہوا ہے، گلیوں میں بیٹھا ہوا ہے، گھروں میں بیٹھا ہوا ہے، لوگ آ رہے ہیں اور معبود کی پرستش کر رہے ہیں، اور اس کے سامنے بہت سارے کھانے پینے کی چیزیں رکھ رہے ہیں، لڈو اس کے سامنے رکھے جا رہے ہیں، ناریل اس کے سامنے رکھے جا رہے ہیں، وہ کھا نہیں سکتا، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے پھر وہ لڈو حراج ہوتے ہیں جو غیر کے سامنے رکھے گئے تھے، غیر نے رکھا تھا، معبود کے سامنے رکھا تھا، اسے حراج کیا جاتا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے گزشتہ بھی ایک مسلمان نے اس لڈو کو خریدا تھا حراج میں، 1 کروڑ روپے میں خریدا تھا۔ اس سال بھی 1 کروڑ 20 لاکھ میں مسلمان نے اس لڈو کو خریدا۔ غیر اللہ کے نام جو چیز کر دی جاتی ہے اس کا کھانا جائز نہیں ہے، قرآن میں ہے، جس کا چڑھاوا اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام پہ کیا جاتا ہے اس کو آپ نہیں کھا سکتے۔ غیروں کے نام پہ لڈو چڑھائے گئے، ناریل پھوڑے گئے، اور ایک مسلمان افسوس کی بات ہے اس کو شان شوکت کے ساتھ خرید رہا ہے، اعزاز سمجھ رہا ہے، اپنی بڑائی سمجھ رہا ہے، فخر سمجھ رہا ہے، اخباروں میں بیان دے رہا ہے اور تصویروں میں آ رہا ہے اور ویڈیو بنا رہا ہے کہ میں نے فلاں لڈو 1 کروڑ روپے میں خریدے۔ تو وہ ایک صاحب معبود لانا بھول گئے، سوچا میں اپنا معبود نہیں لا سکا، اب کیا کریں گے؟ تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ ارے میرے پاس ستو ہے اور میرے پاس آٹا ہے، تو چلو میں ستو اور آٹے کو ملا کے اپنا معبود بناؤں۔ انہوں نے ستو ملایا، آٹا ملایا اور ملا کے معبود بنایا، ہاتھ بنایا، پیر بنائے، سر بنایا، دھر بنایا اور اس کو سکھایا دھوپ میں، اور جب معبود بن کے تیار ہوا تو اس معبود کی پرستش کرنے لگے جناب، اور معبود کی عبادت کرنے لگے، اور معبود کے سامنے جھکنے، مٹی آٹے کا بنا ہوا، ستو کا بنا ہوا، اپنے ہاتھ سے بنا ہوا، اس کی عبادت کرنے لگے۔ سفر میں چلتے چلتے ان کا کھانا ختم ہوا، ان کا توشہ ختم ہوا، اب بھوک زیادہ لگی، اب سوچے کیا کھائیں گے؟ تو جس معبود کو مٹی آٹے سے بنایا تھا، ستو سے بنایا تھا، دل میں خیال آیا چلو معبود ہے بعد میں بنا لیں گے، پہلے اسے کھا لیں گے۔ تو پہلے اس کا ہاتھ توڑ کے کھا گئے، پھر پیر توڑ کے کھا گئے، پھر گردن توڑ کے کھا گئے، پھر پورا کا پورا معبود کھا گئے، اور پھر افسوس کرنے لگے کہ ہمارا کیسا معبود ہے جس کو میں بنایا میں کھا گیا، میں نے اس کو بنایا اور میں نے اس کی عبادت کی اور میں معبود کو کھا گیا۔ تو زمانے جاہلیت میں حضرت ابراہیم کے بہت زمانے کے بعد عمر ابن لوہی نے کعبہ شریف میں، خانہ کعبہ میں بتوں کی عبادت شروع کر دیا۔ 360 بت خانہ کعبہ میں رکھے گئے تھے، بتوں کی عبادت شروع ہو گئی، لوگ بتوں کی عبادت کرنے لگے۔ پھر جیسے جیسے زمانہ گزرتا تھا لوگ اور معبود بناتے تھے اور ان میں اور برائیاں عام ہوگی۔ 2-2.5 ہزار سال کے بعد، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2-2.5 ہزار سال کے بعد جب زمانہ بگڑ گیا تو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی سے پہلے والے نبی کو بھیجا، سیکنڈ لاسٹ نبی کو، اور اس نبی کا نام تھا عیسیٰ روح اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو نبی بنا کے بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بن باپ کے پیدا کیا، باپ نہیں تھے، اللہ کی روح تھے عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت مریم نیک عورت تھی، حضرت مریم بنت عمران، حضرت مریم ماں کے پیٹ میں تھی، ان کے والد عمران نے ارادہ کیا انی نذرت ما فی بطنی محررا فتقبل منی، کہا یا اللہ اگر بیٹا پیدا ہوگا تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گا۔ دعا کرتے رہے یا اللہ بیٹا ہوگا تو بیٹا طاقتور ہوتا ہے اور بیت المقدس کی خدمت کر سکتا ہے، یا اللہ میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے اپنے بیٹے کو وقف کر دوں گا۔ لیکن اللہ نے ان کو بیٹی دیا، خوش ہوئے، ناراض نہیں ہوئے۔ بیٹا بیٹی دینا اللہ کے اختیار میں ہے اور اس کے قبضے قدرت میں ہے۔
اور لڑکے لڑکیوں کے خزانے، اولاد کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ جس کو اللہ چاہے بیٹی دے دے، جس کو اللہ چاہے بیٹا دے دے، اور جس کو اللہ چاہے بانجھ رکھ دے۔ دنیا کی کوئی طاقت بیٹا بیٹی نہیں دے سکتے۔ اور نبیوں کو اولاد کی ضرورت پڑی تو نبیوں نے اولاد اللہ سے مانگا اور یوں کہا یا اللہ آپ مجھے اولاد دے دیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو ان کی دعا پہ اولاد دیا۔ ہم قرآن نہیں پڑھتے، جس کو اولاد نہیں پتہ نہیں کہاں کہاں سر جھکا رہے ہیں، کس کے پاس میں جا رہے ہیں۔ یہاں کرسچنوں کے علاقے میں کچھ عورتیں آ رہی تھی، ان کو ہمارے نوجوان نے پکڑ کے پوچھا، نوجوانوں نے کیوں آ رہی ہو، تم مسلمان ہو؟ تو کہنے لگی ان دو عورتوں کو بچہ نہیں ہے، بچہ مانگنے کے لیے آ رہے ہیں۔ کرسچنوں کے چرچ میں بچہ مانگنے کے لیے آ رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بن باپ کے پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے دنیا میں پیدا کیا، ان کے باپ نہیں تھے۔ اور ان کے نانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا، ان کے والدہ کے باپ، ان کا نام عمران تھا۔ دعا کرنے لگے یا اللہ مجھے بیٹا دے تو میں بیت المقدس کی خدمت کروں گا، بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹی دیا، خوش ہوئے، کہنے لگے بیٹا بیٹی بیٹی کے بیٹے کے جیسے تو نہیں ہو سکتے، بیٹیاں پردے میں رہتی ہیں، اللہ تو نے مجھے بیٹی دیا لیکن میں نے نظر مانا تھا میں اپنی بیٹی کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں، تو مریم کو انہوں نے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ مریم پردے میں رہ کے بیت المقدس کی خدمت کرتی تھی۔ حضرت مریم نہانے کے لیے گئی، غسل خانے میں قرآن میں نہانے کے لیے گئی، ایک فرشتہ آیا، حضرت مریم نے دیکھا، کہنے لگی چلے جاؤ، یہاں مت آؤ، تم کیسے آ گئے میرے پاس، میں عورت ذات ہوں، میں نے کبھی کسی غیر مرد کا چہرہ نہیں دیکھا، یہاں سے چلے جاؤ۔ تو آنے والے فرشتے نے کہا میں انسان نہیں ہوں، انسان گناہ کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، برا خیال ان کے ذہن میں آتا ہے، میں فرشتہ ہوں، نور سے بنایا گیا ہوں، آگ سے بنایا گیا ہوں، آگ کی لو سے بنایا گیا ہوں اور نور سے بنایا گیا ہوں، تو میرے اندر گناہ کا مادہ نہیں ہے، میرے اندر گناہ کی صفت نہیں ہے، اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور اللہ تمہیں بیٹا عطا کریں گے۔ حضرت جبرائیل آئے تھے فرشتے، انہوں نے پھونک مارا، حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ میں بچہ وجود پانے لگا اور بچہ پرورش پانے لگا، حضرت مریم کے پیٹ میں بچہ بڑھنے لگا۔ جب ڈیلیوری کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سے کہا جاؤ جاؤ اور جا کے کھجور کی درخت کی ٹہنی کو ہلاؤ، اللہ تعالیٰ کچی کھجوریں گرائے گا۔ حضرت مریم آئی، کھجور کا زمانہ نہیں تھا، درخت پہ کھجور نہیں تھی، حضرت مریم نے ٹہنی ہلایا، کچی کھجوریں زمین پہ گری، وہی کھجوریں کھاتی رہی۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے تو شرمانے لگی، کہنے لگی پروردگار لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ نے فرمایا اپنے بیٹے کو لو اور لوگوں کے سامنے جاؤ اور لوگ پوچھیں گے بچہ کہاں سے آیا تو بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ حضرت مریم بچے کو لے کے لوگوں کے پاس گئی، لوگوں نے کہا مریم کہاں سے بچہ آیا؟ انا لکی ھذا، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ، نہ تیرا باپ ایسا نہیں تھا نہ تیری ماں سرکش تھی، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ تو حضرت مریم نے کہا مجھ سے مت پوچھو، گود کے بچے سے پوچھو۔ حضرت عیسیٰ چھوٹے تھے، گود میں تھے، 2-3 دن کے تھے، بول پڑے میری ماں سے مت پوچھو، مجھ سے پوچھو میں کون ہوں۔ قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا، کتاب عطا کرے گا اللہ، میری ماں سے مت پوچھو میں کون ہوں، میں اللہ کا بندہ اس کا رسول۔ گود کے بچے نے بات کیا، عیسیٰ علیہ السلام گود میں تھے، انہوں نے بات کیا، کچھ بچوں نے بچپن میں بات کیا، ان میں سے عیسیٰ علیہ السلام، یہ اللہ کی روح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا، کتاب دی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، پیغمبر بنایا۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے معجزے دیے، کیا معجزے دیے؟ آپ قبر پہ جاتے اور اپنا ہاتھ قبر پہ مارتے اور یوں کہتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، مردہ زندہ ہوتا تھا۔ حضرت عیسیٰ اس مردے سے بات کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے سے بات کرتے تھے، پھر کہتے تھے لوٹ جاؤ تو مردہ قبر میں لوٹ جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کی چڑیا بناتے تھے اور اس میں پھونک مار دیتے تھے تو اس میں جان پڑ جاتی تھی اور وہ چڑیا اڑنے لگتی تھی، ہوا میں اڑنے لگتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں رہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ سولی دینا چاہ رہے تھے، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں میں اٹھایا۔ یہ عقیدہ ہے قرآن کا، یہ عقیدہ ہے اسلام کا، یہ عقیدہ ہے دین متین کا، یہ عقیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ بتایا اللہ نے قرآن میں عیسیٰ کو سولی نہیں دی گئی۔ بہت سارے لوگ صلیب کا نشان گلے میں لگا کے پھرتے ہیں، صلیب کا نشان آپ نے دیکھا ہوگا، یہ لوگ یہ بتاتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی، یہ جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے۔
عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی گئی، عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں اٹھائے گئے، قیامت کے قریب دنیا میں آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ دنیا میں رہے، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے، لوگ آپ کے دشمن بنے، آپ کو مارنا چاہتے تھے، کمرے میں تھے عیسیٰ علیہ السلام، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں میں اٹھایا۔ ہمارے نبی جب آسمانوں میں گئے معراج میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی، کتابوں میں ہے حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ آسمانوں میں ہیں، زندہ ہیں، قیامت کے قریب دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ دنیا میں رہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں میں اٹھایا۔ ان کی موت نہیں ہوئی، وہ مرے نہیں، زندہ آسمانوں میں اٹھائے گئے، قیامت کے قریب آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد زمانہ بدلا، لوگ پھر غیر اللہ کی پوجا کرنے لگے اور عبادت کرنے لگے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا، لوگوں میں برائیاں عام ہوتی گئی، ایسی ایسی برائیاں آئی جس کا اس زمانے میں تصور نہیں، گمان نہیں کر سکتے۔ لوگ باہر سے جتنے لوگ آتے تھے حج کے موسم میں خانہ کعبہ کا ننگا طواف کرتے تھے، برہنہ طواف کرتے تھے اللہ کے گھر کا۔ باہر سے جتنے لوگ آتے تھے، صرف مکہ کے لوگ اور خانہ کعبہ کے لوگ اور وہاں کے رہنے والے، وہ ننگا طواف نہیں کرتے تھے، وہ کپڑے پہن کے طواف کرتے تھے۔ لوگوں کا ان کے بارے میں خیال یہ تھا کہ یہ مکہ کے رہنے والے یہ پاک لوگ ہیں، یہ کچھ بھی کرے یہ پاک ہیں، خدا ان کے سارے گناہ کو معاف کر دیا، اس لیے وہ کپڑے پہن کے طواف کرتے تھے۔ اور باہر سے آنے والے ان کا خیال یہ تھا کہ ہم نے جن کپڑوں میں گناہ کیا ان کپڑوں میں ہم خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتے۔ کیسی ان کی سوچ تھی، ارے جس جسم سے تم نے گناہ کیا اس جسم کے ساتھ طواف کیسے کر سکتے؟ لیکن ان کا ذہن تھا نہیں، جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کیا ان کپڑوں میں ہم خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتے، ننگا طواف کرتے تھے، خانہ کعبہ کا ننگا طواف کرتے تھے۔ عورت جب ناپاکی میں ہوتی تھی یا اس کے یہاں ولادت ہوتی تھی، اس کے یہاں ولادت ہوتی تھی یا ناپاک ہوتی تھی مہینے میں عورت، تو اس کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اس کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتے تھے، اسے ایک الگ کمرے میں بند کر دیتے تھے اور وہ اس کو الگ سے کھانا دیتے تھے اور یہ کہتے تھے یہ منحوس ہو گئی ہے اور یہ بے برکت ہو گئی ہے، ہم اس کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھا سکتے۔ عورت کے یہاں ولادت ہوتی، کتابوں میں ہے، بخاری شریف میں ہے، حضور نے فرمایا اس عورت کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ 1 سال تک نہ وہ عورت غسل کر سکتی تھی، نہ عورت بال میں تیل لگا سکتی تھی، نہ عورت نئے کپڑے پہن سکتی تھی۔ 1 سال تک غسل نہیں کر سکتی تھی، کپڑے نہیں پہن سکتی تھی نئے کپڑے، 1 سال تک خوشبو نہیں لگا سکتی تھی، 1 سال تک تیل نہیں لگا سکتی تھی، اسے الگ کمرے میں رکھا جاتا تھا، نہ اس سے کوئی بات کرتا تھا، نہ اس کے ہاتھ کا لوگ کھانا کھاتے تھے، اسے منحوس سمجھتے تھے۔ بچے کے پیدا ہونے کے بعد 1 سال تک اس عورت کو منحوس سمجھا جاتا تھا، لوٹ مار عام تھا، قتل و غارت گیری عام تھی، صرف 4 مہینے نیک بنے رہتے تھے، سال کے پھر 8 مہینے قتل کرتے تھے، بات بات پہ لوگوں کو مار دیتے تھے۔ امیروں کے لیے الگ قانون تھا، غریبوں کے لیے الگ قانون تھا، پیسے والوں کے لیے قانون بدل جاتا تھا، غریبوں کے لیے قانون نہیں بدلتا تھا، غریبوں کو لوگ سزا دیتے تھے، پیسے والوں کو لوگ سزا نہیں دیتے تھے، ان کے لیے لے دے کے قانون بدلا جاتا تھا۔ ناانصافی عام تھی، ظلم عام تھا، اور اتنا ظلم ہوتا تھا، اتنا بھیانک ظلم ہوتا تھا، ایک آدمی کو درندے کے ساتھ اسٹیڈیم میں چھوڑ دیا جاتا تھا، ایک آدمی کو شیر کے ساتھ اسٹیڈیم میں چھوڑ دیا جاتا تھا اور وہ آدمی شیر کے ساتھ لڑتا تھا، وہ شیر اس آدمی کو نوچتا تھا، اسے کھاتا تھا، تو لوگ تماشا دیکھتے تھے اور لوگ ہنستے تھے، تماشا دیکھتے تھے اور لوگ ہنستے تھے۔ غلام بازاروں میں بکتے تھے، صرف بکتے نہیں تھے، غلاموں کو حقیر سمجھا جاتا تھا اور غلاموں پہ ظلم کیا جاتا تھا، سلاخ گرم کر کے غلاموں کو داغا جاتا تھا، سلاخ گرم کر کے ان غلاموں کو داغا جاتا تھا اور ان غلاموں پہ ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، ان کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے تھے، ان کی آنکھیں نوچ لی جاتی تھی، ان کے کان کاٹ دیے جاتے تھے، معمولی غلطی پہ ان کو بھیانک سزا دی جاتی تھی، خطرناک سزائیں دی جاتی تھی، غلاموں کو خطرناک سزائیں دی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک کتاب ہے البدایہ والنہایہ، اس میں لکھا ہے 2 آدمی سفر میں ساتھ تھے، شراب کے نشے میں دھت تھے، ان کے ساتھ ان کا غلام ساتھ تھا، تو دونوں نے آپس میں شرط لگایا ہم اس غلام کو درخت سے باندھ دیں گے اور تیر چلائیں گے، جس کا تیر اس کی آنکھ میں لگا وہ انعام جیتے گا اور جس کا تیر نہیں لگا وہ انعام ہارے گا، ہارنے والا جیتنے والوں کو 100 اونٹ انعام میں دے گا، 100 اونٹ انعام میں دے گا۔ دونوں نے آپس میں شرط لگایا، جوا کھیل رہے ہیں، اور ایک غلام کو اسے درخت سے باندھ دیا گیا،
اور دونوں کمان میں تیر رکھ کے چھوڑ رہے ہیں، دونوں شراب کے نشے میں دھت ہیں، دونوں شراب کے نشے میں دھت ہیں۔ شراب میں آدمی ڈگمگاتا ہے، اس کا نشانہ خطا کرتا ہے۔ شراب میں آدمی شرابی آدمی اس کی آنکھوں میں زمین ہلنے لگتی ہے اور گھومنے لگتی ہے، اور یہ دونوں شرابی تیر کمان پہ رکھ کے چھوڑنے لگے اور چلانے لگے، اور کوئی تیر اس کے پیٹ میں لگتا، کوئی تیر اس کی ران پہ لگتا، کوئی تیر اس کی پیشانی میں لگتا، وہ روتا اور چیختا اور چلاتا، اور یہ لوگ ہنستے اور قہقہے لگاتے، اور یہ لوگ کہتے دیکھو کیسا رو رہا ہے۔ ان کو ذرہ برابر بھی رحم نہیں تھا، ان کا دل نرم نہیں تھا، تیر کمان پہ رکھتے چھوڑتے، کتنے تیر اس آدمی کو لگتے، وہ آدمی روتا، مدد کے لیے پکارتا، کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پھر ایک آدمی کا تیر اس کی آنکھ میں لگا، آنکھ کا ڈلہ نکل کے نیچے گرا، وہ خوش ہوا، دیکھو میرا تیر لگا، اس کی آنکھ میں لگا، اس کی آنکھ کا ڈلہ نکل کے نیچے گرا، میں انعام جیت گیا۔ اور انعام جیتنے والا انعام ہارنے والے سے 100 اونٹ لینے لگا۔ پھر شراب کا دور چلا اور اسے اسی درخت سے باندھا گیا، اور دونوں چل پڑے اسی درخت سے، وہ غلام باندھا ہوا، تیر لگے ہوئے ہیں، خون بہ رہا ہے، انسان ہے وہ۔ انسانوں کے ساتھ حیوانوں سے بدتر سلوک کیا جاتا تھا، انسانوں کے ساتھ حیوانوں سے بدتر سلوک ہوتا تھا۔ کچھ لوگ سفر میں تھے، ساتھ میں رات ہوئی، کھانا دسترخوان پہ لگایا گیا، چراغ جلانے کے لیے چراغ نہیں تھا ان کے پاس، تیل نہیں تھا، دیا نہیں تھا ان کے پاس، تو سوچے اب اندھیرے میں کیسے کھانا کھائیں گے۔ ان کا غلام تھا، کہا اس غلام کو چھیٹڑے باندھو، کپڑے باندھو، اور اس غلام کے کپڑوں پہ آگ لگا دو، وہ جلے گا، اس کی روشنی میں ہم کھانا کھائیں گے۔ ہم بول رہے ہیں، ہمارا بولنا آسان ہے، بہت آسانی سے اور ایزی ہم بول رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں، لیکن جس غلام کو کپڑے سے باندھا گیا اور اس غلام کے بدن پہ آگ لگایا گیا اور وہ غلام تھوڑا تھوڑا جلنے لگا اور اس کی روشنی میں یہ ظالم کھانا کھانے لگے، غلام جل گیا، ان کا کھانا ختم ہو گیا، غلام جل گیا، اس کی روشنی میں، اس کے جلنے کی روشنی میں یہ ظالم کھانا کھا رہے ہیں۔ زمانہ بہت بگڑ گیا تھا، ظلم عام ہو گیا تھا، کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو ان کے اندر موجود نہیں تھا۔ بچی پیدا ہوتی تھی، آر سمجھتے تھے، بچی کی پیدائش پہ آر سمجھتے تھے، یہ سمجھتے تھے بچی ہمارے پاس ہے، یہ بچی ہمارے لیے منحوس ہے، اس لیے یا تو اس بچی کو ذبح کر دیتے تھے، یا تو گڑھا کھود کے اس بچی کو گڑھے میں ڈالتے تھے اور اس کے بدن پہ مٹی ڈالتے تھے، یا تو ویران کنویں میں بچی کو ڈھکیل دیتے تھے، ویران کنویں میں بچی کو ڈھکیل دیتے تھے۔ ایک صحابی حضور کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے، اللہ کے نبی، زمانے جاہلیت میں میری اپنی ایک بیٹی تھی اور بیٹی سے میں بہت محبت کرتا تھا اور بیٹی بھی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ بیٹی کا دوسرا نام خوشی ہے، بیٹی کا دوسرا نام خوشی ہے، اپنی بیٹی ہو کسی کی بیٹی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ بیٹی کو دیکھ کے باپ کا دل بلیوں اچھلنے لگتا ہے۔ کوئی باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتا ہے تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے ساری دنیا کی دولت اس نے اپنے سمدھی کے گود میں ڈال دیا ہے، اپنے داماد کو دے دیا سارے دنیا کی دولت۔ ایک باپ کے لیے بیٹی سے بڑی کوئی دولت نہیں ہوتی۔ جو لوگ بیٹی کو منحوس سمجھتے ہیں وہ زمانے جاہلیت کے لوگ ہیں، وہ کافروں سے بدتر لوگ ہیں جو بیٹیوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ بیٹی تو خوشی ہوتی، بیٹی روٹی، بیٹی نعمت ہے اور بیٹی رحمت ہے اللہ کی طرف سے، اور بیٹی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے خوشی کا ذریعہ ہے۔ اپنی بیٹی کو منحوس مت سمجھو۔ حضور نے فرمایا جب تم گھر آؤ اور کھانے کی کوئی چیز تمہارے پاس ہے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کو دو، بیٹی کو دو سب سے پہلے کھانے کی چیز، اور کوئی چیز تقسیم کرنا چاہ رہے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کو دو، بعد میں بیٹوں کو دو۔ لوگ کہتے ہیں ارے ان کی بیٹیاں چھ بیٹے نہیں ہیں، حضور کی تعلیم ہے۔ حضور نے فرمایا بیٹی رحمت ہوتی ہے۔ بیٹی کو حضور نے فرمایا، ان صاحب نے فرمایا میری بیٹی تھی، بیٹی سے بہت محبت تھی۔ ایک دن میں بیٹی کو گود میں لے کے کھیل رہا تھا تو ایک دم میں اپنے آپ میں غصہ ہونے لگا اور میں اپنے آپ سے کہنے لگا تو کیسا بدتر آدمی ہے، بیٹی سے محبت کرتا ہے، بیٹی تو منحوس ہے اور آج تک تو نے اپنی بیٹی کو پالا اور بڑا کیا ہے، چل اٹھا اپنی بیٹی کو گڑھے میں لے جا کر کے ڈال دے۔ تو فرماتے اللہ کے نبی میری بیٹی بولنے کے قابل ہوئی تھی، چلتی پھرتی تھی، اس کا چلنا مجھے بہت پسند تھا، اس کا منانا بہت پسند تھا، میرے بالوں میں ہاتھ ڈالتی تھی اور میرے بالوں سے کھیلتی تھی، میرے گود میں آ کے بیٹھ جاتی، مجھے بابا کہہ کے پیار کرتی تھی، لیکن میرا دل سخت ہو گیا، میں نے بچی کو اٹھایا اور غصے میں جنگل میں بچی کو لے گیا اور ایک ویران کنویں میں اپنی بچی کو ڈھکیل دیا اور پھینک دیا اپنی بچی کو۔ میری بچی جب کنویں میں گری تو اس کی آخری چیز تھی جو میرے کانوں میں پڑی، آخری آواز تھی
وہ کہہ رہی تھی ابو مجھے کیوں آپ نے اس کنویں میں ڈھکیل دیا، ابو میرا کیا جرم تھا، بابا مجھے اس کنویں سے نکالو۔ تو میں نے کان میں انگلیاں ڈال لیا اور میں آگے بڑھ گیا۔ کہا اللہ کے نبی بابا مجھے کہتی تھی، یہ آخری آواز تھی جو میں نے سنا تھا، مجھے رحم نہیں آیا۔ حضور رونے لگے، آپ کی داڑھی آنسوؤں میں تر ہو گئی۔ آپ نے فرمایا تم اگلی مرتبہ میرے سامنے مت آنا، تم آؤ گے تو مجھے تمہاری بیٹی یاد آئے گی اور میری آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ جائیں گی۔ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ آج بھی لوگ بیٹیوں کو مارتے ہیں۔ مارنا صرف قتل کرنا نہیں ہے، مارنا یہ ہے کہ بچی کی تم اچھی تربیت نہ کرو، بچی کو اچھی تعلیم نہ دو، بچی کو حیا نہ سکھاؤ، بچی کو پاک دمانی نہ سکھاؤ، بچی کو دین کی تعلیم نہ دو، قرآن کی تعلیم نہ دو۔ یہ بچی کا روحانی قتل ہے، دینی قتل ہے، ایمانی قتل ہے۔ ایک دور تھا لوگ بچی کا جسمانی قتل کرتے تھے، آج 1500 سال کے بعد مسلمان بچیوں کا روحانی قتل کر رہے ہیں، اپنی بچیوں کا روحانی قتل کر رہے ہیں۔ ان کو اسکرین ٹچ والا موبائل دے رہے ہیں اور ان کو بڑا موبائل دے رہے ہیں اور دے کے یہ کہہ رہے ہیں بیٹی تم تعلیم حاصل کرو۔ وہ بچی تعلیم کے نام پہ بے حیا ہو رہی ہے اور تعلیم کے نام پہ اس کے اخلاق کا جنازہ نکل رہا ہے اور تعلیم کے نام پہ برقعے میں غیر اخلاقی حرکتیں کرنے لگی ہے اور باپ کو فکر نہیں ہے۔ یہ روحانی قتل ہے اپنی بیٹیوں کا۔ اللہ کے لیے کل قیامت کے دن یاد رکھو وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بیٹی باپ کا دامن پکڑے گی اور یوں کہے گی ابا آپ نے مجھے کیوں قتل کیا تھا؟ تو باپ کہے گا میں نے تجھے قتل نہیں کیا، تو بیٹی کہے گی ابا آپ نے میرا دینی قتل کیا تھا، قرآن نہیں پڑھایا تھا، سیرت نہیں پڑھایا، اخلاق نہیں پڑھائے، دین نہیں سکھایا، آپ نے میرا روحانی اور دینی قتل کیا تھا۔ تو بیٹی باپ کے جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گی۔ ایک زمانہ وہ تھا بیٹیوں کو زندہ قتل کر دیا کرتے تھے۔ باپ مر جاتا تھا، باپ مر جاتا، بڑا بھائی پوری وراثت ہڑپ کر لیتا تھا، وراثت تقسیم کا کوئی نظام نہیں تھا۔ باپ مر جاتا تھا تو بیٹا سونتیلی ماں کے ساتھ شادی کر لیتا تھا، سونتیلی ماں کے ساتھ بیٹا اپنا منہ کالا کر لیتا تھا اور اسی کے ساتھ شادی کر لیتا تھا۔ کوئی گناہ ایسا نہیں تھا اس زمانے میں جو گناہ موجود نہ ہو، کوئی جرم ایسا نہیں تھا جو لوگ نہیں کرتے تھے۔ مکہ کی سرزمین پہ ہر گناہ ہوتا تھا، ہر جرم ہوتا تھا، ہر جرم ہوتا تھا، بے وجہ کے لوگوں کو قتل کر دیتے، برسوں لڑائیاں چلتی تھی، سودی نظام عام تھا، سود، بچہ سود کھاتا تھا اور سود کا مال کھاتے تھے لوگ اور سود کوئی گناہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ جب یہ جرم حد سے زیادہ بڑا، گھٹا ڈوب اندھیرا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے کچھ نور ظاہر ہوا، علامتیں ظاہر ہوئی۔ 1,24,000 انبیاء آپ سے پہلے آئے، ہر نبی کہتے تھے ہمارے بعد آخر میں ایک نبی آنے والے جن کا نام احمد و محمد، ہر نبی کہتے تھے کہ ہمارے بعد ایک نبی آنے والے، آخر میں ایک نبی آنے والے۔ 1,24,000 نبیوں نے پیغام سنایا۔ جیسے جیسے صبح ہوتی ہے ویسے ویسے آسمان پہ نور پھیلتا ہے، اندھیرا چھٹنے لگتا ہے، نور آنے لگتا ہے۔ رسول اللہ کے آنے سے پہلے نور آ رہا تھا، زمانے کو بتایا جا رہا تھا کہ اب نور آنے والا ہے، کتاب منیر لے کے آنے والے ہیں، آخری نبی دنیا میں آنے والے ہیں۔ آپ کے آنے سے پہلے کچھ علامتیں ظاہر ہوئی، کچھ واقعات رونما ہوئے۔ وہ کیا واقعات تھے جو حضور کے آنے سے پہلے دنیا میں رونما ہوئے؟ اس کے لیے اگلی جمعہ کا انتظار کیجئے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ جو حضرات سنتوں سے فارغ نہیں ہوئے ان سے گزارش ہے وہ سنتوں سے فارغ ہو جائیں۔